ایک کنجوس کی قبر کا واقعہ۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص اور اس کے بچے رہ رہے تھے۔ وہ شخص اول درجے کا کنجوس تھا، اپنا مال گن گن کر رکھتا تھا اور ایک ایک پائی کا حساب رکھتا تھا۔ وہ شخص اس قدر کنجوس تھا کہ اس نے اپنا مال ایک لوہے کے صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ شخص نہ ہی اپنی ضرورت کی چیز پر خرچ کرتا اور نہ ہی اپنے گھر والوں پر۔ اس کی بیوی بچے فاقوں میں رہتے تھے، لیکن اسے کوئی فکر نہ تھی، یہاں تک کہ جب فاقے شدت اختیار کر جاتے تو اس کی بیوی مانگ کر کھانا لاتی۔ اس شخص کی بیوی کئی بار اسے کہتی کہ تم اس مال کو رکھ کر کیا کرو گے؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جو ہماری ضروریات پوری نہ کر سکے؟ خدا کا واسطہ ہے اپنے گھر کے حالات دیکھو۔ لیکن کنجوس شخص فوراً غصہ کرتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے اور تم مجھے میرا مال خرچ کرنے پر اکساتی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنجوس شخص کی عمر بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اسے خیال آیا اور کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے مال کا کیا ہوگا؟ وہ کس کے پاس جائے گا؟ بیوی نے کہا ظاہر ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد سارا مال اولاد کے پاس ہی جاتا ہے اور یہی اللہ کا قانون بھی ہے۔ بیوی کی بات سن کر وہ بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ واہ، ساری زندگی محنت میں نے کی ہے اور اس سارے مال کو سنبھال کر رکھا، اور اب میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ میری اولاد کو مل جائے گا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں کوئی ایسا رستہ نکال لوں گا کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس ہی رہے۔ میں تم لوگوں کو اس میں سے پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ بیوی بس اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی کہ اسے مر جانے کا یقین تو ہے، لیکن پھر بھی اسے اپنے مال کی ہی پڑی ہے۔ کسی اور پر تو کیا خرچ کرنا، یہ تو اپنی سگی اولاد کو دینے پر راضی نہیں تھا۔ وہ بس افسوس کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگنے لگی۔ ایک دن وہ کنجوس شخص درخت کے نیچے پریشان سا بیٹھا تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ دیکھنے میں وہ بہت ہی زیادہ دیندار اور اللہ والا لگتا تھا، لیکن اصل میں وہ ایک جعلی فقیر تھا۔ اس جعلی فقیر نے کنجوس شخص سے کہا کہ کیا ہوا، تم بہت پریشان لگتے ہو، مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تمہاری پریشانی کا کوئی حل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سے نوازا ہے۔ کنجوس شخص اس جعلی فقیر کی بات میں پھنس رہا تھا۔ جعلی فقیر نے اپنی کچھ اور اچھائیاں بیان کی تو کنجوس اس کی باتوں پر یقین کرنے لگا اور اس کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرنے لگا۔ وہ بولا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میں نے اپنی ساری زندگی میں اپنا مال لوگوں سے بچا کر رکھا ہے، لیکن اب میں بہت بیمار رہتا ہوں اور میری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے۔ یہی فکر ہے کہ میرے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔ جعلی فقیر اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور کہا کہ تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر والوں کو ایک وصیت کر دو اور ان سے کہو کہ جب تمہیں قبر میں دفنایا جائے تو تمہارا سارا مال بھی ساتھ میں دفنا دیا جائے۔ کنجوس شخص نے کہا لیکن میں نے تو سنا ہے کہ مرنے کے بعد مال کام نہیں آئے گا۔ جعلی فقیر نے کہا تم فکر نہ کرو، میں دعا کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی یہ استعمال ہو سکے، بلکہ جتنا خرچ کرو گے تمہیں 10 گنا واپس ملے گا۔ جعلی فقیر کیونکہ اس شخص کی پسندیدہ باتیں کر رہا تھا، وہ بہت خوش ہوا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو یہ وصیت لکھوا دی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال میرے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ بیوی بہت حیران ہوئی اور پوچھا کہ آپ کو ایسا کرنے کو کس نے کہا؟ اس پر کنجوس شخص نے بتایا کہ ایک اللہ والے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے میرے لیے دعا بھی کی ہے۔ کنجوس شخص کی بیوی بہت عقل مند تھی اور اس کی طرح دولت کی لالچ میں اندھی بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے سارا معاملہ سمجھ گئی۔ اب اسے ڈر تھا کہ اس کے شوہر کے مرنے کے بعد وہ اور اس کے بچے لاوارث اور بے سہارا ہو جائیں گے۔ اس شخص کے مال پر ان کا حق تھا اور وہ مرنے کے بعد ان کو یہ حق دینے پر تیار نہیں تھا، بلکہ ایک جعلی فقیر کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اب وہ اللہ سے مدد طلب کرنے لگی اور دعا کرنے لگی، اے پروردگار، میں خود کو اور اپنی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، میرے شوہر کے بعد بس تو ہی ہمارا حامی اور مددگار ہوگا۔ اب وہ وقت آن پہنچا جب کنجوس شخص کی روح قبض کر لی گئی۔ جب اسے دفنایا جا رہا تھا تو وہی جعلی فقیر کنجوس شخص کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ وہ صندوق دے دو جسے تمہارے شوہر کے ساتھ دفن کرنا ہے۔ بیوی کو جعلی فقیر پر بہت غصہ آیا، لیکن چپ چاپ مال و دولت سے بھرا صندوق اس جعلی فقیر کے حوالے کر دیا۔ جب صندوق اٹھائے وہ جا رہا تھا تو سب لوگ حیران تھے کہ مرنے کے بعد بھی اس شخص نے اپنا مال نہیں چھوڑا۔ اللہ جانے اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا۔ بیوی گھر آ گئی اور جب اس کے ایک اور رشتہ دار کو یہ سارا معاملہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ وہ صندوق تم نے جعلی فقیر کو کیوں دیا؟ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نے وصیت کی تھی اور مجھ سے وعدہ لیا تھا، مجھے اس کی وصیت پوری کرنی تھی، اس لیے میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے اللہ
تعالیٰ سے دعا کی ہے اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا اور جو حق ہے وہ بھی ہمیں دلوائے گا۔ اس بیوی کا رشتہ دار کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس قبرستان میں پہنچ گیا جہاں کنجوس شخص کو دفنایا گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کنجوس شخص کی قبر کو کھود کر صندوق نکال رہا ہے۔ وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ایک بھڑکتی آگ اس قبر سے نکلتی ہے اور وہ جعلی فقیر اس میں جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ قبر میں سے عجیب و غریب رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ مال سے بھرا ہوا لوہے کا صندوق وہیں پڑا رہ گیا جو کہ بعد میں کنجوس شخص کے بچوں کو دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو مال ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے صحیح راستے پر خرچ کریں۔